الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام وفضل الله على خلقه. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی مخلوق جو اشرف المخلوقات میں سے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے کہ اگر ان نعمتوں کو شمار کیا جائے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرمائی. کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، سکت نہیں رکھتے کہ شمار کر سکو. مثال کے طور پر ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر پر جتنے بال دیے یہ ایک نعمت ہے، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی انجینئرنگ
اور اپنی سسٹم جو بنائی انسان کے اندر کہ انسان کا اپنا اختیار لقمہ منہ میں رکھنے تک ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا کارخانہ شروع ہوتا ہے کہ اس لقمے کو کہاں جانا ہے، اس میں کیا وٹامنس ہیں، کیا ضروری چیزیں ہیں وہ جسم کو دینی ہے، اور باقی اس کا جو کوچا ہے اور جو بگاڑ ہے وہ پاخانے کے ذریعے باہر نکل۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو نلی رکھے انسان، ایک ہوا کی اور دوسری خوراک کی۔ سانس لیتے ہیں تو خوراک کی نلی بند، خوراک لیتے ہیں تو سانس کی نلی بند۔ ہم کھاتے ہیں، سانس بھی لیتے، کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن لقمے کو اور خوراک کو اپنی جگہ پر پہنچانے کا کام ہم نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی انجینئرنگ کا کمال ہے۔ یہ میرے رب کا کمال ہے کہ وہ سانس کی ہوا کو صحیح نلی میں پہنچاتا ہے اور خوراک کو اپنی نلی میں جگہ دیتا ہے۔ اگر خوراک دوسری نلی میں چلی جائے، اس کا ایک ذرہ چلا جائے، انسان بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ بڑی نعمت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں میں دو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ نمبر 1 پر کلام اللہ، اور نمبر 2 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو نعمتوں کو اگر ہم نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا تو زندگی کامیاب ہوگی۔ اور قرآن کیا چیز، حرف اورا راست دربر مانئی مانئی در مانئی در مانئی، چیست قرآن اے کلام حق شناس رونمائے ربنا سامد بنا۔ قرآن کے تو معنی میں سے معنی، معنی میں سے معنی، معنی میں سے معنی، مطالب میں سے مطالب نکلتے ہی جاتے۔ انسانیت کے اسباق قرآن کریم پڑھاتا ہی۔ تب یہ کلام اللہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ سنت رسول اللہ کتنی بڑی چیز ہے۔ احیاء سنت کا کام عظیم الشان کام، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ مدرسوں میں ہو رہا ہے۔ مدرسے کے گدوں پہ اور ٹاٹوں پر اور چٹائیوں پر یہ اساتذہ بیٹھ کر کلام اللہ ہماری اولاد کو سکھلاتے، پڑھاتے، سنت کی تعلیم دیتے ہیں کہ کون سا کام کس طریقے پر کیا جائے تو وہ سرکار کا طریقہ ہے وہ سکھلائیں گے۔ کھانا کھانے کی کیا سنت، پینے کی کیا سنت، بیت الخلاء جانے کے لیے کیا سنت ہے، نکلے تو کون سی دعا، یہ سب مدرسوں میں سکھائی۔ اور جب مدرسوں میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو پتہ چلا کہ جب یہاں بڑی دو نعمتوں پر محنتیں کی جاتی ہیں اور ضمناً کئی نعمتوں پر محنتیں کی جاتی ہیں تو پھر ان اداروں کی چلنے کے اندر ہم معاون اور مددگار ثابت۔ اور اداروں کی معاونت کیسے ہے، مدرسوں کی معاونت کیسے ہے، اس کے اخراجات کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کا خیال، اس کی احتیاطی تدابیر کی جائے، اس طرح سے لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم تو اپنی ڈینگیں ہانکنے میں سے اچھڑیاں، ہم اپنے آپ کو پاورفل ثابت کرنے میں سے اونچینیاں۔ وہ ٹائٹینک بنایا کسی زمانے میں کسی نے، تو ٹائٹینک بنانے والے جو انجینئرز تھے انہوں نے یہ چیلنج اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے کوئی نہیں توڑ سکتا،
اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اس کا بال بیکا کوئی نہیں کر سکتا. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن ایک جملہ انہوں نے جو کہا وہ قدرت خداوند کو چیلنج کر دیا کہ اگر معاذ اللہ خدا بھی چاہیں تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان کے یہاں کے ایک عیسائی پادری نے یہ بات سنی تو کہا کہ انجینئرز کو اپنے جملے واپس لینے چاہیے. اوپننگ سیریمنی کا پروگرام تھا ٹائٹینک کی، ابھی تو ایک بھی سفر شروع نہیں ہوا ہے، کوئی سفر طے کیا نہیں ٹائٹینک. تو کہا کہ یہ اللہ کی ذات کو چیلنج ہے، وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تو انہیں اپنے جملے واپس لینے چاہیے. تو کپتان جو تھا ٹائٹینک کا، اس نے اپنے جملے واپس لینے سے انکار کر دیا اور سفر شروع ہوا. موسیقیاں ہیں، ناچ گانے ننگے ناچ ہیں اور کپتان شراب کے نشے میں دھت ہیں. سفر جاری. چیلنج کیا ہے نا خدا، چیلنج پسند نہیں ہے خدا. میں یوں کر لوں، یہ پسند ہی نہیں ہے اللہ. اب کپتان کو آگاہ کیا گیا اس کے ساتھیوں کی جانب سے کہ آگے برف کی ایک چٹان آ رہی ہے، اگر ہم اپنے جہاز ٹائٹینک کا رخ موڑ لیں تو وہ بہتر ہے. لیکن چونکہ وہ تو ابھی اپنی واہ واہ کے نشے میں اور اپنے جملوں کے نشے میں دھت، گھمنڈ کے اعلیٰ مقام پر فائز، تکبر کے اعلیٰ معیار پر فائز، یہ چٹان کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب چٹان سے وہ ٹائٹینک ٹکرا ہے، دو ٹکڑے جس طرح سے کھلونے کے ہوتے ہیں اس طرح سے اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنی شان سے اس کے دو ٹکڑے فرما دیے. اور دو ٹکڑے ہوئے تو اس کا عبرتناک منظر یہ رہا کہ آج تک بھی ٹائٹینک سمندر کی گہرائیوں میں ہے، اسے کوئی نکال تک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نشان عبرت اور نمونہ عبرت بنا دیا. اللہ کب اپنے کس لشکر کو استعمال فرمائے اور اللہ کے کون سے لشکر ہے یہ بھی ہم تو نہیں جان سکتے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کا کون سا لشکر کب کہاں آ کر چپیٹ میں لے لے گا نہیں. اللہ کو چیلنج پسند نہیں. کبریائی کی چادر تو میرے رب کو سجی. دیکھیے نا وہ کیسا ابرہہ کا لشکر آیا تھا، کیسے چیلنج کیا تھا، کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، منہ میں کنکریاں لے کر ان کنکریوں نے بموں کا کام کیا. اللہ کا لشکر. اللہ کو چیلنج پسند. تو یہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، شہرت دی، ناموس اور عزت دیا، اس پر اس کا شکر ادا کریں. اور یہ مال ہمارا نہیں، اللہ کا دیا مال ہے. ہم تو اس مال کے چوکی دار اور واچ مین. ہم کیسا گھمنڈ کریں اس مال، اس کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اگر ہمارا مال استعمال ہو گیا تو ذہن نصیب، کیونکہ جو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے، فانی ہے. جو اللہ کے یہاں جمع کروا دیا وہ باقی رہنے والا ہے، کام آنے والا ہے. اسی لیے جب تقاضے آئے دین کے، اداروں سے چندوں کی مانگ ہو، ان کو پورا کیا. اچھا چندہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جائز ہے یا جائز نہیں؟ جائز.
تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ فرمایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و متاع لے کر جا رہے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس۔ راستے میں ایک یہودی نے کہا معاذ اللہ اب آپ کا پروردگار غریب ہو گیا کہ اسے چندے کی ضرورت پیش آئی۔ غیرت پر ضرب لگی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چانٹا رسید کر دیا، اور اس کی چانٹے کے رسید کرنے پر کوئی رسید بھی نہیں دی۔ آج کل تو چندہ دیتے بولتے رسید کا ہے مول صاحب، تو وہ چانٹا ایسا تھا کہ جس پر کوئی رسید نہیں دی گئی، بس چانٹا رسید کر دی۔ وہ دوڑتا بھاگتا لڑکھڑاتا ہوا سرکار کی خدمت میں پہنچا۔ کہا کیا بات ہو گئی بھائی؟ تو کہا مجھے ابو بکر نے مارا ہے۔ تو کہنا مارنے کا کام تو حضرت عمر کا، ابو بکر کا کہو تو نہیں، عمر کا کہتے تو مانتا، کہ نہیں مارا ہے۔ پیچھے سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہا مارا ہے؟ جی مارا۔ اس نے بات ہی ایسی کی، یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ آپ کا پروردگار غریب ہو گیا کہ اب مال مانگا جا رہا ہے۔ پھر وہ یہودی جھٹلا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اب خاموش ہو جاؤ، وہی کا انتظار کیا۔ انتظار کیا وہی کا، کیونکہ کوئی گواہ اور ثبوت تو تھا نہیں۔ حضرت ابو بکر تھے، وہ یہودی تھا، نہ ان کے پاس کوئی گواہ ہے نہ ان کے پاس کوئی گواہ ہے، نہ حضرت ابو بکر کے پاس ہے نہ اس یہودی کے پاس۔ وہی کا انتظار۔ انسان جب حق پر ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، تو آسمانوں سے اس کی صداقت کے فیصلے ہوتے ہیں، چاہے پھر وہ وحی کے ذریعے ہو یا اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ایسی کوئی بات ڈال دے، دست غیب سے اس کی صداقت کے پرچم لہرائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر کی چیزیں نہیں ہیں۔ تاجدار مدینہ نے انتظار کیا۔ آیت کریمہ فوری طور پر نازل ہوئی۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، کہ اللہ نے سن لیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو فقیر کہا اور خود کی مالداری کو ثابت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نے جو کہا اسے لکھ لیا، اور اللہ نے اسے سن بھی لیا۔ دھرا کا دھرا رہ گیا، دودھ کا دودھ ہو گیا، پانی کا پانی ہو۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی چندہ کر سکتے یا نہیں، اس کے ضمن میں یہ واقعہ تھا، آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ یا قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ کی تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم الاسلام پڑھائی جا رہی ہے۔ تعلیم الاسلام بہترین کتاب، عقائد پر بہترین تربیت فرمائے۔ بڑے بڑے علماء کرام، اولیاء اللہ کے دستوں میں تعلیم الاسلام کو ہمارے بزرگوں نے دیکھ لیا، اسی سے مسائل کا حل تلاش فرمایا۔ اس تعلیم الاسلام کی تعلیم یہاں اداروں میں دی جا رہی ہے۔ اب ہم ایسے اداروں کے معاون و مددگار نہ بنے تو پھر کیسے بات نہیں ہو سکتی۔ اور کلام اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اثر رکھا ہے۔ ایک واقعہ سناؤ، حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نوازا حضرت شیخ۔ کیا وجاہت، کیا جلال، کیا رعب عطا فرمایا۔ موریشیس کے ایئرپورٹ پر اترے، جب اترے تو حضرت کسی مکان پر یا ہوٹل پر قیام نہیں فرمایا، مسجد میں قیام۔ ایئرپورٹ سے باہر آئے اور باہر آتے ہی جو ساتھ رفقا تھے، خلفاء تھے، مریدین تھے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہاں کوئی جانتا تو ہے نہیں، ہمارا کھانے کا کیا ہوگا؟ وہی بات جو آج ٹرینڈنگ میں ہے، مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ سنو کہاں سے کھائے گا، واقعہ سے
وہاں سے ڈرائیور ٹیکسی کا پکڑا اور کہا قریب میں کوئی مسجد ہو تو نہیں جانا ہے؟ کہا جامع مسجد تشریف لے۔ جامع مسجد پہنچے تو وہاں بڑا پوسٹر اور بورڈ لگا تھا کہ یہاں کوئی اجنبی تقریر نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ مریدین گھبرائے، کیونکہ حضرت والا کا معمول تھا کوئی دعوت دے نہ دے دین کی دعوت، دین کی بات کرتے تھے، چاہے کسی کی دعوت پر ہو یا ایسے ہی دین کی بات کرنے کے لیے حضرت بے دھڑک کھڑے ہو جاتے اور قرآن کریم ہمیشہ اپنے پاس رکھتے۔ جب تفسیر فرماتے بے دھڑک تفسیر فرماتے اور قرآن کریم سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے۔ ڈرتے ڈرتے بعض مریدین نے کہا حضرت یہاں بیان کی اجازت نہیں، کیسے کہیں حضرت کو، لیکن کہہ دیا ڈرتے۔ تو کہا میں کہاں بیان کروں، میں بیان نہیں، میں تو دین کی دعوت دیتا۔ نماز کے بعد حضرت کھڑے ہو گئے اور سب سے درخواست کی کہ اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو میں ایک رکوع پڑھ دو قرآن کریم۔ نے کہا جی حضرت پڑھی۔ اب قرآن کریم کے ایک رکوع کی تلاوت فرمائی۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو حضرت نے فرمایا کچھ سمجھ میں آیا؟ وہاں کی زبان کا ایک آدمی حضرت کے ساتھ تھا جو ٹرانسلیٹ کرتا تھا حضرت جو فرماتے تھے اپنی زبان میں وہاں کے لوگ۔ تو کہا سمجھ میں نہیں آیا، تو کیا میں اس کا ترجمہ کر دوں؟ جی کر دیجیے۔ ایسی جگہ جہاں مولویوں کو کوئی گھانٹا نہیں ہے، حضرت نے تلاوت فرمائی اور ترجمہ کرنے کو کہا کہ جی ہاں ترجمہ بھی فرما دیجیے۔ جب ترجمہ مکمل ہوا رکوع کا تو کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ تو کہا جی تھوڑا آیا تھوڑا باقی ہے۔ تو کیا جو باقی ہے وہ سمجھا دوں؟ کہا جی سمجھا دیجیے۔ تفسیر قرآن ہو گئی، تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، قرآن کو سمجھا دیا۔ اور وہ لوگ جو کوٹ اور پینٹ کے اندر تھے کچھ ہی دنوں میں یہ حال رہا کہ حضرت ہی کی طرح کفنی اور شرعی لباس کے اندر پہلی صف میں لوگ موجود ہیں۔ اور جہاں علماء کو کوئی جانتا نہیں، علماء کی کوئی قدردانی نہیں، ایسے علاقے کے اندر آج حضرت کو قرآن کریم کی تفسیر کے بعد کوئی یوں کہہ رہا ہے آج میرے یہاں کھانا ہے، کل میرے یہاں کھانا ہے، صبح کا ناشتہ میرے یہاں ہوگا، رات کا کھانا میرے یہاں ہوگا۔ ارے کہتے ہو کھائے گا کہاں سے؟ اور حضرت کے ساتھیوں کی بات تھی کہ کھانے کا نظم کہاں سے ہوگا؟ ایک وقت کے کھانے کی فکر تھی، 8 دن جتنے دنوں کا سفر تھا اللہ تعالیٰ نے پورے سفر کا انتظام فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اور فرمایا اللہ نے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جسے جتنا چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ مال یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کا شکریہ ہی یہی ہے اور اس نعمت کے حق کی ادائیگی ہی یہی ہے کہ پھر جب دین کا تقاضا آئے دل کھول کر ہم خرچہ کرے اللہ کی دین کی محنت کے اندر اور اللہ کی مرضیات کے اندر۔ اگر ہمارا مال استعمال ہو رہا ہے، تقاضوں پر مانگا جا رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کی نعمت دی اور ساتھ ساتھ اس نعمت کو دے کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مجھے منتخب فرمایا۔ دوستو یہ کوئی اتفاق نہیں، انتخاب ہوتا۔ ہم مسجد و مدرسوں میں دینی کاموں میں جو رقمیں دیتے ہیں، رفائی کاموں میں جو رقمیں دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی پر اور اس کی توفیق سے سب چیز، یہ ہماری مرضیات پر موقوف نہیں، ہم اپنے جیب سے نہیں دے رہے، یہ اللہ کے خزانے سے دے رہے، کیونکہ ملا ہی اللہ کے خزانے سے۔ اسی مناسبت سے 22 تاریخ یہاں اس مسجد میں چلنے والے ادارے کا جلسہ، میں ایسے جندے کا اعلان کرتا نہیں، لیکن یہ تو ہمارا اپنا، ہم جانتے ہیں بارہا حضرت والا نے دعوت پیش فرمائی کہ تجھے آنا ہے، میں آیا، محنت کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر، 1 مین شو ہے،
نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ گھر بار دیکھا، بس ہماری نسلوں کو دین سکھانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ کوئی دنیا کی فکر نہیں کہ میرے اتنے بنگلے ہو جائے۔ کوئی دن کہا امام صاحب نے کہ تھوڑا ایک بنگلے کا ایڈجسٹ کرو، ایک فور ویل بھی ہونی چاہیے؟ نہیں کہا، کیسے کہیں؟ کوئی لینا ہی نہیں، لینا اللہ سے۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق جو مل جاتا ہے ہو جاتا ہے، اب دیتے ہی کیا ہے ائمہ اور مؤذنین۔ ایک جگہ پتہ چلا 7,000 روپے تنخواہ ہیں۔ ہمارے کسی عزیز نے کہا کہ 7,000 تنخواہ ہے، کچھ بڑھائی جائے۔ اب ان کو کام کیا ہے؟ 7,000 بہت ہو گئے۔ تو چلا کے بتا بھائی 7,000 روپے، اور پھر کہنا کہ ان کو کام کیا ہے۔ ہم تو ہوٹل جاتے 3-4 ہزار کا تو بل ہو جاتا ہے، گاڑیوں میں پیٹرول لگ جاتا ہے 2-3 ہزار۔ ہم کو ایک دن میں 7,000 کی ضرورت ہے اور ان کو مہینے میں بھی ہو جائے گا پیسے۔ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال ائمہ، مؤذنین، مستحق علماء کرام کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ یہ دین کی محنت کر رہے ہیں، ہماری نسلوں تک دین کا پیغام، دین کو باقی رکھنے کے لیے ہماری نسلوں میں محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کی زبان پر کس طرح کلام اللہ جاری ہو جائے، ان کی زندگیوں میں کس طرح سے دین آ جائے، سنت نبویہ آ جائے، اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی ضروریات کا، ایسا نہیں کہ آپ کے امام کا کہہ رہا ہوں، دنیا بھر میں جہاں کہیں ایسے علماء، اساتذہ، مؤذنین، ائمہ کام کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے اور اخلاص سے خیال رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ گاڑی تو دلا دی اور جب امام صاحب محلے سے شام کو چلے تو کہا یہ مولانا جی اس گاڑی پر سوار ہے، بفضلہ تعالی میں نے ہی دلائی۔ ایڈورٹائزمنٹ نہ کرے، نیکی کر کے دریا میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل آخرت کے اندر عطا کرے۔ تو بہرحال 22 تاریخ کو اس ادارے کا جلسہ ہے، اور جلسہ جب ہوتا ہے تو کچھ مالی تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کے انعامات ہیں، اور پروگرام کرنا ہے تو اس کے لیے تخت کی ضرورت ہے، مہمانوں کے لیے کرسیوں کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ جس چیز کی ضرورت ہے یہاں اجلاس کے اندر جو تقاضے کیے جائے ادارے کی جانب سے، مسجد کی جانب سے، ان تقاضوں کو پورا کریں، اور پورا کرنے میں ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرنی موقع عنایت فرمایا اور ہمیں قبول فرمایا کہ آج ہمارے علاقے کے اندر 2 بڑی نعمتیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان فرمایا، یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ اس محنت کو اور اس نعمت کو زندہ رکھنے کا کام ان اداروں میں ہو رہا ہے، اور آج اس کا اجلاس ہے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے اور اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں جانی، مالی، صلاحیت کے اعتبار سے ہم سے جتنا تعاون ہو سکے اتنا تعاون کرے۔ انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔